नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो हैं वो करीबन 2 साल से लॉन्च हो चुके हैं एंड देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स दैट इन्वेस्टर्स एंड द यूनिट होल्डर्स ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कीप ऑन रेजिंग। सम ऑफ द क्वेश्चंस आर के जो डिविडेंड्स हैं 2 साल हो गए हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जो प्रोवाइडर्स हैं वो पास थ्रू कैसे करते हैं, बिकॉज ETFs आए ही इसीलिए थे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट्स का कैश डिविडेंड है, उनके जो रिटर्न्स हैं वो आगे पास ऑन करें। और कानून भी यही कहता है कि 90% तक के जो रिटर्न्स हैं वो इमीडिएटली पास ऑन करने हैं टू द यूनिट होल्डर। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज़ प्रोग्राम। और यूनिट होल्डर के जो मसाइल हैं और जो तरजीहात हैं और जो यूनिट होल्डर का इस वक्त व्यू है, इसके ऊपर फीडबैक हम UBL से लेने के बाद मईशत पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमी में बात करेंगे, बिकॉज आवर इकोनॉमी सीम्स टू हैव स्टक फ्रॉम 3 months एंड डाउन द रोड नेक्स्ट 20-22 डेज़ लगता यही है कि ये जो मईशत का पहिया है ये रुका रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ों में जो इनेबिलिटी है वो इस वजह से भी है कि शायद सिस्टम इस वक्त चोक हुआ है। एक तैनाती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ है, जिसकी वजह से लगता ये है कि सारे का सारा निज़ाम जो है वो इस वक्त स्टक हुआ है। और जब तक ये वाली क्लैरिटी नहीं आती, लगता ये है कि पाकिस्तान के माशी फ़क़ पे जो बादल हैं वो इसी तरह मंडलाते रहेंगे। बी इट चाइना सपोर्ट, बिकॉज बहुत अच्छा ट्रिप रहा शहबाज शरीफ साहब का, बट सब्सटेंशिएट आप नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ है जो कैश की रिक्वायरमेंट है, स्टेट बैंक के अकाउंट में डॉलर की रिक्वायरमेंट है, वो उस चीज़ को फिल इन कर देगी। 4 से 5 साल में 10 अरब डॉलर के मंसूबों की अनाउंसमेंट बहुत सारी मरतबा पाकिस्तान देख चुका है, मगर आज पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है, 5 दिसंबर को 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की लाइबिलिटी सर पे खड़ी हुई है। पाकिस्तान को इमीडिएटली कैश की ज़रूरत है। सो इकॉनमी पे और जो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और जो इंटरम गवर्नमेंट आएगी उसको किस तरह के मसाइल का सामना होगा, ये डिस्कस करेंगे नुमान अब्दुल मजीद से। बट पहले ज़ीशान से। ज़ीशान, वेलकम टू द शो। आप फरमाइएगा ज़रा कि 2 साल हो गए हैं, हाउ इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ द ETF यूनिट होल्डर्स, हाउ आर थिंग्स गोइंग? Sani, हमने we started off about 2.5 years ago. We were the joint first. हमने ETF launch किया, पाकिस्तान का पहला. Just a brief intro of UBL funds. We are a wholly owned subsidiary of UBL Bank. We are in the business for the last 20-21 years. कोई 130-35 अरब रुपए हम मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एडवाइजरी बिजनेस है हमारा। ETF, सानी यू वर देयर जब 2007 में ETF का पहला डिस्कशन हमने किया था, और वी वर ऑल एक्साइटेड। प्रॉब्ली वी वर अहेड ऑफ आवर टाइम। तो बड़ा उसमें भी उस वक्त भी काम हुआ था, बट इवेंचुअली 2 साल पहले 2020 में जब ये ETF लॉन्च हुआ एक्सक्यूज मी, तो मुश्किलों से हुआ पूरा प्रोसेस। सॉर्ट ऑफ new product coming into your stock change is always tough. कोई प्रेसिडेंस नहीं होता आपके पास, तो जो रेगुलेटरी चेंजेस करने थे SEC को वो काफी फोर्ट कमिंग थे उसके अंदर, बट जाहिर है प्रोसेस का आपको पता है ड्यू टाइम होता है। जी, तो अब लॉन्च हो गया है। हमें जो टू बी वेरी ऑनेस्ट एक थोड़ा खदशा भी ये था कि बिकॉज ऑपरेशनली ये चीज़ कभी टेस्ट नहीं हुई थी हमारी मार्केट में। इसमें सेटलमेंट रिस्क और वो बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, तो वो पिछले 1-2 सालों में ये काम बड़ा अच्छा हो गया कि कोई भी ट्रेड जो है फेल नहीं हुई और स्मूथ प्रोसेस जो है वो उसका चला है। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स क्यों नहीं बढ़े बहुत ज़्यादा, सारी हमारी जैसी मार्केट्स में हमेशा ये न्यू प्रोडक्ट्स का ये चैलेंज रहा है कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का कॉम्प्रीहेंशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट टेक्स टाइम। SEC के साथ मिलके उसके बगैर भी हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी किए हैं, कॉर्पोरेट्स के इंस्टीट्यूशंस के लिए भी किए। और अब हम देखते ये हैं कि अभी जाहिर है कोई बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन तो नहीं हो सकी उस प्रोडक्ट की, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट एटलीस्ट क्वेश्चन की हद तक जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया है। सो एवरी कॉर्पोरेट और एवरी इंस्टीट्यूशन दैट वी गो एंड मीट अबाउट फंड्स, दे नॉर्मली आस्क अ क्वेश्चन अबाउट ETF। और उसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि इंडस्ट्री के और बहुत सारे प्लेयर्स जिन्होंने इनिशियली लॉन्च नहीं किया था ETF, वो भी अब एक एक करके लॉन्च कर रहे हैं। UBL फंड्स हम जाहिर है इसको एक्सप्लोर करते रहते हैं,
कि क्या कोई और ETF भी करना है, बट एज वी स्पीक वी ओनली हैव वन ETF व्हिच इज द फर्स्ट दैट वाज लॉन्च्ड कपल ऑफ इयर्स अगो. Dividends बहुत अच्छे हैं. So for example, if you want me to actually explain how ETF works, so it replicates an index. जो हमारा करंट पोर्टफोलियो है या जिस इंडेक्स को हम ट्रैक करते हैं, वो उसका कोई डिविडेंड यील्ड अबाउट कोई 13-14% है. Right, right, तो और लास्ट ईयर हमने जो डिविडेंड पे किया इस फंड में, दैट इज अबाउट 8.2-8.3%. great. दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022. एक सवाल जो काफी रेलेवेंट होता है कि हमारी डिविडेंड पेइंग स्ट्रेटजी क्या है. Right, So see, mutual funds are regulated, and as per the tax law, all funds are required to distribute at least 90% of their income in the form of cash dividends. right, So Zahir, the same goes with ETF, and 90% is the minimum that is legally required to be distributed. right. हमने कोई 96-97%, close to 100% distribute किया था. So हमारी strategy सानी वही है कि हमें जो इन्वेस्टी कंपनी से डिविडेंड आता है वो साल के आखिर में हम अक्यूमुलेट करके और उसमें एक बहुत छोटा पोर्शन क्लोज टू 100% को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू ऑल द यूनिट होल्डर्स. तो इसके अंदर कोई खास स्ट्रेटजी हम बना बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं सकते कि 90 इज सॉर्ट ऑफ अ लीगल रिक्वायरमेंट, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी ओवर एंड अबव 90%. ग्रेट ग्रेट. ये भी फरमाए ज़रा ज़ीशान कि जो एक आम यूनिट होल्डर है म्यूचुअल फंड का, वो वर्सेस जो यूनिट होल्डर ऑफ द ETF है, उसको किस तरह के बेनिफिट्स हैं if one were to go for ETFs and decide not to go for a normal mutual fund unit? जी सानी देखिए, हम हमेशा कहते हैं और मैं और आप काफ़ी बात करते रहते हैं इसके ऊपर कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ द की. नॉर्मली एक जो डिफरेंस बिटवीन ETF एंड अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड, एटलीस्ट हमारी मार्केट में तो काफ़ी वो विजिबल है कि म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं. तो फंड मैनेजर जो है वो अपनी एलोकेशन, सेक्टोरल कंपनी वाइड एलोकेशन ज़रा कभी कभी इंडेक्स से ज़्यादा और कम करता है, डिपेंडिंग अपॉन के व्यू क्या है. Right. Whereas ETF, as you know, are passive. So the moment we decide that we'll be tracking a particular index, तो वो index को ही फिर replicate करता है. So answer to your question is that if there are investors who doesn't want to invest in an actively managed mutual fund, they can open, if they have account already with a broker और वो trade करते हैं stocks already, so जिस तरह वो अपना शेयर खरीदते बेचते हैं ब्रोकर के थ्रू, एग्जैक्टली उसी तरीके से वो ETF का यूनिट भी खरीद और बेच सकते हैं. द ओनली डिफरेंस आई वुड से इज द स्ट्रेटजी. सो बाय एंड होल्ड की अगर स्ट्रेटजी है सानी कि जहाँ पे आपको लगता है कि मैं वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई वांट टू ट्रैक इन इंडेक्स बट डोंट वांट टू गेट अ डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्टॉक्स, देन ETF इज फॉर यू. दुनिया में हम देखते हैं सानी कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स का भी साइज काफ़ी ज़्यादा होता है और एक्चुअली पैसिवली मैनेज जो ETFs होते हैं उनका भी साइज ज़्यादा है. इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी एंड इंटरेस्ट, बट आई थिंक हमारे जैसी मार्केट में आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन आई थिंक इज द की. एंड हाउ अबाउट द कॉस्ट? कोई कॉस्ट का भी फ़र्क है कि इधर कम कॉस्ट पड़ती है उधर ज़्यादा होती है? जी 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 जी. सो ब्रोकरेज कॉस्ट है आपको देते हैं आप जब आप ETF का यूनिट खरीदते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आप शेयर खरीदते बेचते वक्त देते हैं. नॉर्मली अभी तक हमने देखा ही है हमारे फंड में भी और अक्रॉस इंडस्ट्री भी ऐसे ही है कि जो एक्सपेंस रेशो है इक्विटी ETF का वो सिग्निफिकेंटली कम है कंपेयर्ड एन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड. और उसकी जाहिर है वजह यह है कि जो पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा फिर आपको फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज की जरूरत नहीं होती. आपने एक दफ़ा इंडेक्स बना के उसको रेप्लिकेट करना होता है, तो बिल्कुल कॉस्ट कम है. राइटली पॉइंट. सो व्हाट इज़ आपके जो म्यूचुअल फंड है दूसरे इक्विटी के वर्सेस ETF, इसमें किस तरह का फ़र्क है? कैन यू एक्सप्लेन अ बिट के इन परसेंटेज टर्म व्हाट? तो ये वेरी करता है सानी. जी जी, ये वेरी करता है एक्चुअली. मैं आपको बताऊं उसकी वजह ये कि सिंस वी ओनली हैव वन ETF और जाहिर है इस मार्केट में इसको पेनिट्रेट हमने कराना था, तो हमारा जाहिर है पहला जो फोकस था वो जाहिर है रेवेन्यू कभी भी नहीं था, बल्कि ये था कि नया प्रोडक्ट मार्केट को मिले, लोग फेमिलियर हों, लोगों का इंटरेस्ट हो, एंड देन वहाँ से हम मूव ऑन करें.
तो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हमने उसकी प्राइसिंग को कम रखा हुआ था इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द फंड। जो एक्विटी फंड्स होते हैं वो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है कंपेयर टू, तो आप ये समझिए कि मनी मार्केट के आसपास हमने ETF की प्राइसिंग की हुई है अपनी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट इट रिमेन्स अट्रैक्टिव फॉर दोज प्लेयर्स हु इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स, और उनको कभी ऐसा ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे हैं। वेल जो डायरेक्ट ओपन एंड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं वो यूज्ड टू होते हैं, एक आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन भी उनकी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थोड़ा हाई कॉस्ट पे करने में। ओके, ग्रेट। बट ये वेरी करती है फ्रॉम एक्विटी फंड टू एक्विटी फंड। या थोड़ा सा ये भी हमारे नाज़रीन को समझाएं कि जो आपका पर्टिकुलर ETF है वो कितने सेक्टर्स को ट्रैक कर रहा है, और उन सेक्टर्स की किस तरह की प्रेजेंट परफॉर्मेंस है, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दीज सेक्टर्स। फिर आपके ETF के रिटर्न्स पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सानी, एक्चुअली इसकी थोड़ी मैं आपको मेथोडोलॉजी समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ETF बिकॉज दे ट्रैक बेंचमार्क इंडेक्स, तो हमने जो अपना इंडेक्स बनाया वो हमने किया ये कि आपको आवाज़ आ रही है मेरी? या थोड़ी सी। ओके, सो हमारी जो मेथोडोलॉजी, हम KC 100 की जो कंपनीज हैं उसमें से ऑयल एंड गैस को एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज हमारा ख्याल ये था कि जिस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आएगा दोबारा हमारे मार्केट की तरफ, तो हो सकता है कि वो कमोडिटी एक्सपोजर पे इतना ज़्यादा ना हो। तो हमारा जो मेथोडोलॉजी स्टार्ट होती है वो KC 100 कंपनीज माइनस सॉर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, उसमें से हम टॉप 25 कंपनीज उठाते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बेसिस के ऊपर, और 25 कंपनीज हम उठाते हैं जिनका लास्ट 2 इयर्स का सॉर्ट ऑफ ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है। उनमें से टॉप 9 कंपनीज हम निकालते हैं। टॉप इसमें मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो 9 हो सकते हैं इस इंडेक्स के अंदर। बट व्हेन यू से थोड़ा सा टॉप हमने 9, उसके अंदर एक फिल्टर ये ऐड, टॉप 9 एक फिल्टर बाय मैंने सानी ऐड कर दिया कि कोई भी एक स्टॉक जो है उसका एलोकेशन 3.5% से कम नहीं हो सकता उसके अंदर, और मैक्सिमम एलोकेशन उसकी हमने कर दी 16% की। ओके। So highest that one stock can represent in that index is 16 and lowest is 3.5, 9 stocks होंगे उसके अंदर। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये रीबैलेंस हो जाएगा, तो अगर प्राइस मूवमेंट की वजह से ड्यूरिंग द क्वार्टर कोई चेंजेस आई हैं तो उनको हम अलाइन कर देंगे, और एवरी 6 मंथ ये इंडेक्स रीरन होगा, ये पूरी मेथोडोलॉजी रीरन होंगी, उसके अंदर एडिशन और डिलीशन होंगे। तो ये तो बुनियादी सॉर्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर हो गया सानी इस इंडेक्स मेथोडोलॉजी का। जस्ट टू नेम फ्यू स्टॉक्स जो अभी करंटली हमारे पोर्टफोलियो में है, तो यू वुड सी एंग्रो, FFC, UBL, EFERT, 9 स्टॉक्स हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अभी जो हमारी रिसर्च के नंबर्स हैं, तो 14% का डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्टेड हमें इन स्टॉक्स पे लगता है। प्राइस टू बुक देखें तो इट्स अबाउट 1.6 ओनली, फॉरवर्ड पी पे देखें तो 5 के करीब का। सो यू नो दीज आर और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हैं, एनी कंपनी कैन कम इन एज लॉन्ग एज वो ऑयल एंड गैस के अलावा हो, तो डाइवर्सिफाइड है, सेक्टोरल भी, और जाहिर है जिस मेथोडोलॉजी पे निकलता है नॉर्मली वो कंपनीज जो है आप देखते हैं कि इसके अंदर अब जाहिर है मार्केट्स कभी कभी रैशनली बिहेव करती हैं और परफॉर्म करती हैं इवन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अ गुड डिविडेंड यील्ड, and as I said, mutual funds are required to distribute 90%, so एक आपके लिए अच्छा dividend yielding vehicle जो है वो ETF हो सकता है, and where you do not want to get into the hassle of sort of stock picking yourself, then you can actually invest in the ETF. ज़ीशान, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम ज़ीशान से डिस्कस कर रहे थे कि UBL को किस तरह का रिस्पांस मिला है इसके यूनिट होल्डर की जानिब से। सो द रिस्पांस इज़ जनरली ओके, बिकॉज वी ऑल नो कि जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं ख़ास तौर पे कैपिटल मार्केट में और साउथ एशिया में, उसमें जो जेस्टेशन पीरियड है वो 4 से 5 साल का होता है। सो जस्ट स्ट्रगलिंग विद द रेगुलेटर, द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड एवरीबडी इज़ लाइक के इन जो नई प्रोडक्ट्स का इनिशिएटिव लिया गया है उसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाए। ज़ीशान, ये बताएं कि जो डेरिवेटिव्स हैं जैसे इंडेक्स फ्यूचर्स हैं या कैश सेटल फ्यूचर्स हैं, वो भी अगर बाज़ार में आ जाएं तो आप समझते हैं कि उससे जो ETFs हैं उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा? बिकॉज़
آپ کے جو پروڈکٹ ہے اس کو کم سے کم لوگ سبسٹینشیٹ تو کر سکیں گے کہ اس کے پیچھے ڈیلیوری ہے, سالڈ ڈیویڈنڈس ہیں, ناٹ جسٹ دا بائی اور سیل کال جو کیش بیسڈ ہے. جی ایبسولوٹلی ثانیہ, دیکھیے اب جتنی نئی پروڈکٹس ہوں, جتنے اس کے ڈیریویٹیوز ہوں, مارکیٹ کی ڈیپتھ کو وہ بڑھاتے ہیں. ہم ظاہر ہے ڈیولپڈ مارکیٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا پروڈکٹ ہر طرح کے انویسٹرز کے لیے اویلیبل ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایز لانگ ایز جتنے بھی پروڈکٹس اویلیبل ہوں مارکیٹ میں, وہ مارکیٹ کی ڈیپتھ کو امپروو بھی کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی پھر وہ ذرا انویسٹر انٹرسٹ جو ہے بڑھتا ہے. ایسے ہی ہوگا, ظاہر ہے کہ اٹ ول ٹیک ٹائم, ذرا ہماری مارکیٹ اتنی میچور نہیں ہے, تو بٹ یا جتنا ہو اتنا بیٹر. یہ بتائیں کہ جو ایم ٹی ایس ہے اس کا کتنا بڑا پلے ہوگا اگر ای ٹی ایفs جو ہے وہ ایم ٹی ایس میں بھی آ جائے, ایم ایف ایس میں بھی آ جائے؟ جی بالکل ہوگا فن, بیکاز جیسے میں نے کہا کہ ایک زمانے میں تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اس طرح کی پروڈکٹس دوسرے ناموں سے بھی اویلیبل ہوتی تھی, تو ایز لانگ ایز انویسٹر کا انٹرسٹ انڈر لائن کے اندر ہو, وہ 9 اسٹاکس ہیں فار ایگزامپل ان آر ای ٹی ایف, اس میں انٹرسٹ ہے لوگوں کا, تو اب اس کو پک کرنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ ایک ظاہر ڈائریکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ جائیں وہ انڈر لائن شیئرز لے لیں. ایک طریقہ اس کا ای ٹی ایف ہو سکتا ہے, ایک طریقہ اس کا ڈیریویٹو ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہ ویو ہوگا کہ تھوڑا لیوریج کریں اور اس پروڈکٹ کو جو ہے کا بینیفٹ لیں. تو یا بالکل ایز اے سیٹ کہ جتنے پروڈکٹس اویلیبل ہوں گے ایک انویسٹر کے پاس, آئی تھنک مارکیٹ کی ڈیپتھ کو وہ بڑھائیں گے اور مارکیٹ کے انٹرسٹ کو آٹومیٹکلی پھر بڑھائیں گے. If you were to give one solid reason why ETFs are more safer than the normal mutual fund units, what would be your reply? Okay, so I would say, see, it's not about safety. The moment you invest in stocks, you are investing in a high risk product anyways, right? So you're taking that equity risk regardless in both. Either it's a direct sort of an actively managed mutual fund or an ETF. So the preference, to be very honest, depends on your investment style as investor. Right. So if you are someone, for example, اور ہم ہر طریقے کے انویسٹر سے بات کرتے ہیں, تو آئی ایم شیئرنگ اٹ وتھ مائی ایکسپیرینس کہ کچھ انویسٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے ہسٹوریکلی یہ دیکھا ہوتا ہے کہ نارملی ایکٹیو فنڈ مینیجرز نے انڈر لائن بینچ مارک انڈیکسز کو بیٹ کیا ہوتا ہے اپنی پرفارمنس سے. تو ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اوور لانگ ٹرم, اسپیشلی چھوٹی مارکیٹس کے اندر جہاں بہت زیادہ اسکرپٹس نہ ہوں, وہاں پہ فنڈ مینیجرز بینچ مارک کو بیٹ کر لیتے ہیں اوور اے لانگ ٹرم. تو وہ انویسٹرز کا پریفرنس رہتا ہے ایکٹیولی مینیج میوچل فنڈس کی طرف. بٹ ظاہر ہے یہ دس کانٹ بی ٹرو ایوری ٹائم, فنڈ مینیجرز کین گو رانگ. So اس کے لیے you need to diversify. So instead of using the word safety, I would use the word diversification, جہاں پہ آپ تھوڑا سا اپنا وہ والا رسک جہاں پہ آپ بیٹ لے رہے ہیں کسی فنڈ مینیجر کے اوپر, اس کو تھوڑا سا ڈائیورسفائی کریں by obtaining by buying ETF units. So automatically پھر آپ ایٹ لیسٹ اس رسک کو ڈائیورسفائی کریں گے اور ایٹ لیسٹ کلوزر ٹو یور بینچ مارک آپ کا ریٹرن ETF سے ملے گا. میں آپ کو ثانی اس میں صرف ایک چیز بتاؤں کہ جو ٹریکنگ ایرر ہے ہمارا وہ it's 0.3%. Right. So it's so that the funds performance and funds return are very very close to the benchmark that they are following. So investor ko, you're right, and the investor is able to enter and exit during the normal market operations. It operates like a normal اسٹاک ٹریڈنگ. سو جس طرح آپ کوئی انڈر لائن شیئر خریدتے بیچتے ہیں ڈیورنگ دا ڈے, اس کو بائی سیل کرتے ہیں, ای ٹی ایف آپریٹس ایگزیکٹلی دا سیم وے. گریٹ. آخر میں ذیشان صاحب صرف ایک چھوٹا سا کوشچن میرے پاس آیا ہوا ہے, اس پہ اگر آپ کوئی رہنمائی دینا چاہیں تو بہت اچھا رہے گا. پیپل آر سیئنگ کہ جب مارکیٹ میں کوئی ای ٹی ایف ہے وہ 8-9 اسٹاکس کا ہے, 7 اسٹاکس کا بھی ایک آدھ ای ٹی ایف ہے. سو پیپل سے کہ جب مارکیٹ کی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ان 7 کے 7 اسٹاکس میں لوور لاک لگا ہوا ہوتا ہے, تو پھر دیر از نو انسینٹیو فار اے یونٹ ہولڈر ٹو ٹیک پوزیشن. تو پیپل آر آف دا اوپینین کہ یہ جو سرکٹ بریکر ہے ای ٹی ایف کا, جیسے فیوچر کے سرکٹ بریکرز تھوڑے سے زیادہ یا کم ہیں, اسی طرح ان 9 اسٹاکس کے یا 10 اسٹاکس کے یا انڈر لائنر جتنے بھی اسٹاکس ہیں اس کا جو سرکٹ بریکر ہے
اس سے ETF یونٹ کا جو سرکٹ بریکر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے سو دیٹ پیپل ہیو سم اپرچونیٹی اور a kind of will to take position. What is your view on that? جی آپ کی اس میں صرف یہ ہے کہ since it's a new product and it's not been sort of tested تو ابھی نیا ہے اور ظاہر ہے یہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری سجیشنز جو ہیں وہ لوگ ہم سے بھی شیئر کرتے ہیں. آئی تھنک اوور ٹائم ثانی with multiple fund managers now getting involved with the ETF مجھے لگتا ہے ایونچولی ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا ایک آبجیکٹو ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ سکسیزفل ہو, اس پہ نمبر آف انویسٹرز بڑھیں, لوگوں کو ایک الگ پروڈکٹ ملے جہاں پہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کر سکے. تو آئی کانٹ کامنٹ آن دا ٹائمنگ, مجھے لگتا ہے ایونچولی ظاہر ہے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کے جو ویوز ہوں گے اس کی بیسس کے اوپر جو بھی ریگولیٹری فریم ورکس ہیں اس میں جس حد تک فلیکسیبلٹی ہو سکے گی وہ ہوگی اوور ٹائم. اوکے گریٹ. ذیشان آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نمال عبد المجید. ان سے سمجھیں گے کہ معاشی وقت پر کس طرح کے چیلنجز ہیں اور سیاست ان مسائل کو کتنا گمبھیر بنا رہی ہے. لیٹس میٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے ذیشان قدوس. آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے UBL کو. انہوں نے تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ کس طرح کے مسائل ہیں جو ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کا جن کو ابھی سامنا ہے, اور جو پارٹیسپیشن ہے لوگوں کی اس نئی پروڈکٹ کی طرف وہ ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مسائل کا شکار ہے. کچھ ریگولیٹری چینجز ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بازار ریفلیکٹ کرتی ہے اسٹاکس میں اور اسٹاک ریپرزینٹ کرتے ہیں ETFs میں. سو اگر پالیٹکس ہی کا جو انجن ہے وہی ڈسرپٹ ہوا ہے, وہی مسائل کا شکار ہے اور بے یقینی کا شکار ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ نہ بازار حصص نے چلنا ہے, نہ اسٹاکس نے چلنا ہے, نہ اس کو ٹریک کرنے والے ETFs نے چلنا ہے. سو اس سیگمنٹ میں واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ ثانی بھائی نومبر کے پورے مہینے کو کیلنڈر سے نکال دینا چاہیے بیکاز نظام بھی چوک ہوا ہے, ہر چیز اسٹینڈ اسٹل ہے, اینڈ اٹ اپیئرس کہ پاکستان میں ایک تعنیتی کے جو نیچے ہے وہ سارے کا سارا نظام ہے وہ اگر ہو جائے گی تو شاید پاکستان کا جو کاروبار زندگی ہے, معیشت ہے, وہ اپنی ڈگر پہ آ جائے, وہ چلنے لگے. سو نعمان صاحب ویلکم ٹو دا شو. ڈائریکٹ اوور ٹو یو. واٹ ڈو یو تھنک آف دا کرنٹ سچویشن از ہیپننگ اینڈ دا سچویشن از چینجنگ آن اے منٹ ٹو منٹ بیسس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کے کئی پروگرام سے بات کر چکے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از وائٹل کہ اکنامک اسٹیبلٹی اکنامک گروتھ ہے, لیکن اس وقت ہم ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر کے فیس کے اندر ہیں. ملک میں لانگ مارچ بھی چل رہا ہے. کل خان صاحب کے اوپر انفارچونیٹلی کا ایک حملہ بھی ہوا جس میں الحمدللہ کہ وہ بچ گئے. لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ٹویٹر پہ آپ جا کے دیکھیں کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے امریکہ سے یونائٹڈ نیشنز ہر جگہ سے اس کی کنڈمنیشن آ رہی ہے. لیکن صرف کنڈمنیشن اس کا ایک پہلو ہے. آپ یہ دیکھیں ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی صورتحال کیا ہے. اچھا یہی وہ ممالک ہیں جو کہ IMF کو, ورلڈ بینک کو, دیگر عالمی اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں, جہاں پہ ان کے ووٹنگ رائٹس ہیں, ایگزیکٹو بورڈز میں انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے نمائندے, ہمارے ملک کے ریپرزنٹیٹوز اگر وہاں جا کے پیسے مانگیں گے, وہ کہیں گے کہ ہمیں کوئی قسم کی فائنینشیل سپورٹ دی جائے, تو آپ کو کیا رسپانس ملے گا وہاں سے؟ جو ایک چیز لوگ نہیں سمجھتے ہماری عمومی طور پر کہ جب بھی آپ لون لینے جاتے ہیں یا فائنینشیل سپورٹ لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ صرف کنڈیشنلٹیز نہیں آتی بلکہ آپ کو پورا اپنا اکنامک پلان بھی دینا ہوتا ہے. اگر آپ 3 سال کا لون لینے جا رہے ہیں تو آپ کو 3 سال کا پلان بھی دینا ہوگا کہ 3 سال کے بعد آپ کی معیشت اس کنڈیشن میں ہوگی کہ آپ وہ لون دینے کی پوزیشن میں آئیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کے اوپر ہو رہا ہے, سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ لانگ مارچ کب تک چلے گا, حکومت جو ہے اناؤنس کرے گی نہیں کرے گی, الیکشنز کب ہوں گے, انٹرم گورنمنٹ کب آئے گی اور اگلی گورنمنٹ کب آ کے اور ایسا کوئی اکنامک پلان بنائے گی. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا جب 2018 میں ڈار صاحب کی اور نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تھی, تو اس وقت یہ ہوا تھا. اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کے درمیان کافی جو ہے انٹرم گورنمنٹ کے دوران ہی ایکسچینج ریٹ پہ کافی امپیکٹ آیا تھا. اس کے بعد بھی بڑے عرصے تک خان صاحب ایک خدش کا شکار تھے کہ ہمیں IMF میں جانا ہے کہ نہیں جانا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے ایک انٹرم گورنمنٹ کی, اور وہ مشکل فیصلے جو نئی گورنمنٹ کو آ کے کرنے پڑتے ہیں, موجودہ صورتحال میں نظر یہ آ رہا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کو بھی مزید بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوگا, کیونکہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے اس وقت صورتحال جو ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت 4-5 چیزیں ہیں جو اکنامک پرائیورٹیز کہہ لیں یا پلاننگ کے پرسپیکٹیو سے جس کو ٹھیک کرنا, جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے.
ایک طرف آپ کی مہنگائی ہے، غریب آدمی مہنگائی کے بوجھ تلے پس گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی سب سے پہلی پرائورٹی یہ ہونی چاہیے کہ مہنگائی کا بوجھ کس طریقے سے عام آدمی سے ہٹایا جائے. یہ توجیحات دینا کہ فلانے ملک میں امیر ممالک میں مہنگائی زیادہ ہے لیکن وہاں پہ سوشل سیفٹی نیٹس بھی ہیں، وہاں کے انکم لیولس بھی ڈفرینٹ ہیں، اور کسی اور ملک میں اگر مہنگائی ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے ملک کے غریب آدمی کو مار نہیں سکتے. اب اس کے لیے اگر آپ کو سبسڈی دینا پڑے، آپ کو انفلیشن کنٹرول کرنا پڑے، ایڈمنسٹریٹو میجرز دینا پڑے، جو بھی کرنا پڑے ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کو کرنے پڑیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے دوسرا جو فرنٹ ہے وہ آپ کی اکانومی کا فرنٹ ہے کہ اکانومی کو اسٹیبلائز بھی کرنا ہے اور اکانومی میں آپ نے گروتھ مومنٹم بھی کریٹ کرنا ہے، اور گروتھ مومنٹم بھی ایسا کریٹ کرنا ہے جو کہ امپورٹ بیس نہ ہو. انفارچونیٹلی پاکستان کی آپ پچھلے 20 سال کی اکنامک ہسٹری دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بھی گروتھ مومنٹم کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر وہ امپورٹ بیس کیا گیا ہے. ہماری لوکل پروڈیوس کا آپ دیکھیں، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر پورے خطے میں اور دنیا بھر میں پسماندہ ترین ہے، جبکہ ہمارے پاس بے تحاشا ایگری را پروڈیوس موجود ہے. یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے. اور آج دیکھیں پچھلے سالوں میں تقریباً $10 بلین کی ہم صرف ایگری کموڈیٹیز ایگری پروڈیوس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ہم نے جو ہمارے لوکل سیکٹرز ہیں، لوکل اکانومی کی چیزیں ہیں، ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر لوکل اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ کی گئی ہوتی تو آج ہماری جو گروتھ ہوتی وہ امپورٹ بیس نہیں ہوتی بلکہ لوکل کنزمپشن بیس ہوتی یا پھر ایکسپورٹ بیس ہوتی. سملرلی آپ ہماری ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں کہ انڈیا کی تقریباً $250 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں، ہماری مشکل سے $2 سے $3 بلین کی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا آئی ٹی ایجوکیشن ہے، ہماری آئی ٹی ایجوکیشن کے اندر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی انویسٹ نہیں کیا گیا کہ وہاں سے ایسے انجینئرس، ایسے گریجویٹس نکل سکیں جو باہر نکل کے مارکیٹ میں پرفارم کر سکیں. تو جب تک آپ ایک امپورٹ بیس ماڈل کو صرف گروتھ کے شارٹ ٹرم نمبرس کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کی اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ کے پاس ریکرنگ بیسس پہ مستقل بنیادوں پہ بار بار اسی قسم کے پرابلم آتے رہیں گے. تو دو چیزیں ہم نے یہ بات کی کہ ایک تو آپ کو عوام کو مہنگائی سے بچانا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اکانومی میں اسٹیبلائزیشن اور سسٹینیبل گروتھ کو بھی لے کے آنا ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہماری لوکل چیزوں کے اندر انویسٹ کریں. ایک اور چیز بھی دیکھنی ہوگی کہ ابھی اس وقت جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کنٹرول کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کی مشینری امپورٹس اور بہت سارے کرٹیکل سیکٹر کے امپورٹس کو بھی روک دیا گیا ہے. اکانومی اس طریقے سے نہیں چل سکتی. آپ نے آن دی ون ہینڈ یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جو ہے حوالہ اور ہنڈی زوروں پر ہے. تو بات یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کا کنزمپشن عروج پر ہو، ہنڈی بیسڈ حوالہ بیسڈ کنزمپشن، اور دوسری طرف آپ کی جو امپورٹس ہیں، آپ کی جو فارمل امپورٹس ہیں، جو مشینری کی کرٹیکل امپورٹس ہیں، اس کو روک دیا گیا ہو. یہ دو فیکٹر ہو گئے. اور تیسرا فیکٹر جو بہت امپورٹنٹ ہے اکانومی کا، وہ آپ کا انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے. دیکھیں ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان شارٹ ٹرم میں کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل جائے گا. تو آپ کو لازماً انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا پڑے گا. آپ کو ان سے، چاہے وہ آپ کے جو ڈپازٹس ہیں جو آپ نے فرینڈلی گورنمنٹ سے لیے ہوئے ہیں، چاہے آپ نے شارٹ ٹرم بورنگز ہیں جو ملٹی لیٹرل سے یا انٹرنیشنل مارکیٹ سے کی ہوئی ہیں، یا وہ آپ کے پرانے قرضے جس کو رول اوور کرنا ہے، ان سب کے لیے آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جانا پڑے گا. اور جب بھی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو اس کے لیے ایک اکنامک پلان دینا ہوگا، ایک کریڈیبل پلان دینا ہوگا کہ ہم اگلے 3 سے 5 سالوں کے اندر یہی اقدامات کریں گے جس سے ہماری معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور ہم پیسے آپ کے واپس کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اور جب بھی ہم اکنامک پلان کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو پروو کرنا ہوتا ہے، ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس منہ سے جا کے پیسے مانگیں گے؟ یہ بتائیں کہ چائنا کے ٹرپ کے لیے پیپل آر سیئنگ کہ $10 بلین، دیٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ 5 سال 7 سال میں کوئی چیز ہونی ہے. اور کئی دفعہ وی ہیو ہرڈ اینڈ سین سچ ٹائپ آف MOUs اینڈ اناؤنسمنٹ کہ $20 ارب سے فلاں روڈ بن جائے گا. بٹ واٹ ڈز اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ یور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ اسٹیٹ بینک میں ریکوائرمنٹ ہے 5 دسمبر کو آپ کی $2.25 بلین کی لائبلٹی کھڑی ہوئی ہے ڈالر بانڈس کی. سو وہ تو آئی ڈونٹ سی اینی اناؤنسمنٹ کہ جس میں یہ آ رہا ہو کہ فلاں جگہ سے ہمیں $2 ارب آ جائیں گے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ابھی ہمارا ہاتھ تھام لیں گے 5 دسمبر سے پہلے، یہ پولیٹیکل سچویشن مینیج ہو جائے گی؟ اور ایک چیز اور میں چاہوں گا آخر میں آپ ٹچ بیس ضرور کریں، دیٹ از کہ واٹ ایف این انٹرم گورنمنٹ کمس، اگر آ جاتی ہے تو اس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ چائنیز کہہ لیں یا عرب کنٹریز کی مثال لے لیں، ان سے بات کر لیں. انہوں نے بہت ہسٹوریکلی ہمیں سپورٹ کیا ہے وقتاً فوقتاً، لیکن ظاہر پیسے مانگنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ہیلپ کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب تک آپ کسی کے پاس کریڈیبل کمرشل پلان لے کے نہ جائیں، کریڈیبل، آپ جب لون لینے جاتے ہیں تو آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ میں لون واپس کیسے کروں گا. اگر لون واپس کرنے کے کوئی طریقہ کار آپ کے پاس موجود نہیں ہے، یا ہر 6 مہینے بعد ایک نیا بندہ لون مانگنے چلا جائے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں 5 پرائم منسٹر اور تقریباً 8-9 فائنانس منسٹر چینج ہوئے ہیں. تو اس شوز کہ ہمارے ملک میں پالیسی اسٹیبلٹی اور پالیسی کنٹینیوٹی کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ
ان کنٹریز کے اوپر جائیں اور وہ آپ کو فری بیس پرووائڈ کر دیں. جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سالوں پہلے جب یہ سی پیک انیشلی آیا تھا تو بتایا گیا تھا کہ $45 بلین کا پروجیکٹ ہے, لیکن جب بریک اپ میں گیا تو معلوم ہوا اس میں سے زیادہ تر حصہ لون کا ہی ہے, کچھ حصہ جو ہے انویسٹمنٹ کا ہے. حالانکہ تاثر یہ دیا گیا تھا کہ سارے پیسے جو ہے انویسٹمنٹ کی مد میں آ رہے ہیں. اس کے بعد خان صاحب کے ابتدائی دور میں بھی جو ہے وہ $10 بلین سعودی عربیہ سے اور پھر $12 بلین قطر سے کمٹ ہوئے تھے, لیکن یہ ساری انویسٹمنٹس اوور پیریڈ آف ٹائم پاکستان میں آ نہیں سکی. ہم ایف ڈی آئی کے اوپر کافی سارے پروگرام آپ کے ساتھ بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگین ہمارے پاس اکنامک پلاننگ اتنی مضبوط نہیں ہے, ہم ان کنٹریز کو جا کے ایسے کریڈیبل اکنامک پلان نہیں دے سکتے. یہ بہت سارے ہمارے بلکہ مختلف فارن کنٹریز کے سفیروں سے بھی یہ کمپلین سننے میں آئی ہے کہ آپ کی جب ڈیلیگیشنس یہاں سے جاتے ہیں تو اپنا ہوم ورک کر کے نہیں جاتے. وہ صرف زبانی کلامی تو بات کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی بھی پراپر ڈیفائنڈ پروفیشنل پروپوزلس نہیں ہوتے کہ جس کی بنیاد پہ انویسٹمنٹ لی جا سکے. تو یہ $10 بلین نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں $100 بلین کی بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بشرطے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہو اور ہم دنیا پہ اعتماد دے سکیں. But does this $10 billion support for a long-term project sort out our immediate payment requirements issue? دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہماری جو امیجیٹ کہیں سے بھی پیسے آ جائیں نا, ہماری اس وقت گورنمنٹ کی فلاسفی اس وقت کیا ہے کہ کہیں سے بھی پیسے آ جائیں, وہ آپ کے ریمیٹنس کی فارم میں آئیں, کسی بھی فارم میں, بس پیسے آنے چاہیے تاکہ ہمارا جو ہے نا اگلے الیکشن تک خرچہ پانی چلتا رہے. اس وقت کوئی بھی اکنامک پلاننگ کی ہے, اسٹریٹجک. So you're saying they're not even looking long term, they are just looking کہ یہ ٹینیور جو 6-8 مہینے کا ہے. You're saying this? جی میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اس وقت responsibility. دیکھیں اس وقت بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 6-8 مہینوں میں جو بھی کچھ دیکھا ہے, اس وقت اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی 5 سال کا اکنامک پلان یا 3 سال کا اکنامک پلان ہمیں نظر نہیں آیا. اس وقت جو چیز نظر آ رہی ہے کہ شارٹ ٹرم ٹریجری مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے کہ وہ ڈالر ارینج کیے جائیں کہیں سے تاکہ اگلے 6-8 مہینے سال کا جو ہے وہ پیریڈ نکالا جا سکے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ 3 یا 5 سال کا کوئی اکنامک پلان ہو, اور دیں گے بھی کیسے جب آپ کے پاس مینڈیٹری سال بھر کا بچا ہے اور آپ کے سامنے الیکشن سر پہ کھڑے ہو, یہی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہوں گے اور کب نہیں ہوں گے, تو کیسے آپ جو ہے 5 سال کا اکنامک پلان دے سکتے ہیں. مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ آپ سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہ رہی ہے, وہ چاہ رہی ہے کہ آپ کو پلان دیں, آپ ان کو بتائیں کہ بھئی کس طریقے سے آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کریں گے, مشکل فیصلے کریں گے یا آسان فیصلے کریں گے. لیکن ہمارے پاس وہ پولیٹیکل مینڈیٹ اس وقت موجود نہیں ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ ایشورنس دے سکے. تو انفارچونیٹلی ایسی صورتحال کریٹ ہو گئی ہے کہ ہمارے جو بھی فیصلے ہیں وہ اگلے 6-8 مہینے کے الیکشن ایئر پالیٹکس کے تحت ہی کیے جا رہے ہیں. صرف ون لاسٹ کوسچن نعمان, بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف دا ٹائم. یہ بتائیں کہ 5 دسمبر کے جو ڈیٹ کی لائبلٹی ہے, ہمارے جو پیپرز میچور ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان ایزیلی میٹ کر لے گا؟ اور ایک اور سوال جو مجھے کسی ہمارے سامنے میں سے کسی نے بھیجا ہے, دیٹ از کہ کیا ایئر اینڈ تک پاکستان کے جو ریزروس ہیں وہ $10 بلین کو کراس کر لیں گے یا وہ لیول سسٹین کر رہے ہوں گے؟ بٹ اٹ آل ڈپینڈس اپان پالیٹکس ان دا کرنٹ سچویشن. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ مجھے $2 بلین کی فگر بتائی, تقریباً 2 سے 3 بلین کی ریمیٹنسز ہمارے پاس آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کچھ رول اوور ہو گیا, کچھ فریش بوروئنگ ہو گئی, کچھ ADB سے پیسہ آ گیا, ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ تو میٹ کر لیں گے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, پیپر کو میٹ نہیں کرے گا. وی ڈونٹ ہیو اینی ریزن. پاکستان نے پہلے بھی نہیں کیا, ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان یہ مینیج کر جائے گا. لیکن بات یہ کہ کیا اس سے ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے؟ روپی پر سے پریشر کم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, روپی پہ پریشر برقرار رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ اس کامن نالج کہ اس وقت انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں وائڈ گیپ موجود ہے, بلکہ کچھ اطلاعات کے مطابق تو یہ گیپ تقریباً $30 تک بھی گیا ہے پچھلے دنوں میں. تو بات یہ کہ اگر یہ اتنا گیپ موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں اگر ڈالر اس وقت بھی اویلیبل نہیں ہے, آپ جا کے چیک کر لیں, اوپن مارکیٹ میں آفیشلی ڈالر اویلیبل نہیں ہے, وچ مینس کہ جو یہ گیپ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ از بینگ آرٹیفیشلی مینج. اگر اس کو فری فلوٹ کیا, فری فلوٹ چھوڑیں, اگر اس کو تھوڑا سا ہلکات رکھا جائے تو شاید ڈالر بھی $15-20 اپریشیٹ کر جائے گا. جہاں تک $10 بلین کی آپ نے بات کہی کہ کیا اس کو کراس کر جائے گا, لیکن بات یہ اٹ آل ڈپینڈس کہ اگر مثال کے طور پر آپ اکانومی کی ساری امپورٹس کو بالکل روک دیں اور کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے آئیں تو وہ تو نہیں کرے گا. اٹ آل ڈپینڈس کہ واٹ کائنڈ آف اکنامک پالیسی فریم ورک یو آر سیئنگ. جیسے میں نے کہا کہ اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے, آپ نے کچھ دیر پہلے سوال بھی کیا کہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ اگر فار ایگزامپل آتی ہے, جب بھی آتی ہے, ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی, تو اس کے لیے اس کو بہت سارے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی, جو یہ سب سے پہلا جو کام ہوگا اس دوران یہ ڈالر میں ڈپ آئے گا. جو انٹر بینک اور جو اوپن مارکیٹ کا جو گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ گیپ ختم ہوگا, کیونکہ کوئی بھی انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا کہ وہ ڈالر کو آرٹیفیشلی مینیج کرے. دس از دا بگیسٹ تھنگ. اچھا, سیکنڈ چیز یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ چونکہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے,
تو آپ کو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایٹ لیسٹ اگر وہ ٹیکنوکریٹ سے گورنمنٹ ہے وہاں سے ہے جو بھی ہے وہ ایک اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو پولیٹیکل کرائسس کا پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. 3 مہینے بعد الیکشن ہونے والے ہیں, چنانچہ اب ایٹ لیسٹ پاکستان از بیک آن دی کورس آف ایکشن کے اگلے 5 سال کی ایک نئی گورنمنٹ آ کے آپ کو جو ہے وہ اس کی بات کی ایشورنسز دے دیجیے گی. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت آپ کو وہ کورس آف ایکشن نظر ہی نہیں آ رہا. لیکن ایک بات میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے وہ انٹرم, تو خیر کسی کو نہیں پتہ انٹرم گورنمنٹ میں کون آئے گا, لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ ظاہر ہے کہ ساری پولیٹیکل پہ اسپائر کرتی ہیں کہ آنا چاہیے. انہیں لازماً ابھی سے اپنا ہوم ورک ضرور کر لینا چاہیے. دیکھیں کسی کے پاس بھی وہ لبرٹی آف ٹائم نہیں ہوگا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, پی ٹی آئی ہوتی ہے یا جو کوئی اور گورنمنٹ ہوتی ہے, جو بھی آتی ہے, آپ کو ابھی سے اپنی اکنامک ٹیم موبلائز کرنی ہوگی, اپنا ہوم ورک کرنا ہوگا, ایک کریڈیبل اکنامک پلان کر لے کے آنا ہوگا. صرف بلیم گیم سے کام نہیں چلے گا کہ پچھلے لوگ جو ہے خراب کریں. ہمارے بلیم گیم کی بہت پرانی سیاست ہے, لیکن جو اکانومی جس صورتحال میں ہے آپ کو بلیم گیم کا ٹائم نہیں ملے گا. جو بھی گورنمنٹ آئے گی روپی انڈر سیویئر پریشر ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہوں گے, پولیٹیکل ایشوز اپنی جگہ ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے ایشورنسز دینی ہوں گی کہ ہم جو ہے اب آ گئے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے ایک باقاعدہ پلان موجود ہے کہ ہم اکانومی کو بیک آن ٹریک لے آئیں گے, اس میں اسٹیبلٹی بھی ہوگی اور سسٹین گروتھ بھی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی سے پولیٹیکل پارٹیز نے جو کہ اکنامک پلاننگ پہ اور 5 سال کے اکنامک پلان پہ کام کرنا شروع نہیں کیا, تو اگلے سال 1.5 سال کے اندر اکانومی مزید خراب ہو سکتی ہے. گریٹ نعمان صاحب, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ذیشان قدوس جو ریپرزینٹ کر رہے تھے یو بی ایل فنڈس کو, اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا نعمان صاحب نے, ہی از اے نون اکانومسٹ. اور ذیشان قدوس نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمیں کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے, کس طرح کی ریگولیٹری چینجز جو ہیں وہ یعنی we can expect those changes to take place in the near future for the development of the new product segment at the Pakistan Stock Exchange. نعمان نے تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا کہ ہماری جو اکانومی ہے اس میں کس طرح کے اسٹرکچرل مسائل ہیں اور وہ ہنوز قائم ہیں, اور اس کے لیے ٹائم اینڈ اگین نعمان لکھتے بھی رہتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں ایکسپلین بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ امپورٹ لیڈ گروتھ ماڈل میں بار بار جو بھی آتا ہے وہ شارٹ ٹرم پمپنگ کر کے گروتھ لے لیتا ہے اور پھر ایک دم کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو گئی ہے اور ہمیں اسے سلو ڈاؤن کرنا ہے. سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو ہی کیپس آن ریمائنڈنگ ٹو دا گورنمنٹ آفیشیل کہ بھائی سلو ڈاؤن آپ کرو گے, امپورٹ لیڈ اکانومی ہے, پھر کہو گے ٹیکس ریونیو کلیکٹ نہیں ہوا. سو ہی کیپس آن سجیسٹنگ کہ لانگ ٹرم پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ اس چیز میں ہے کہ آپ لوکل جو پروڈکٹس ہیں وہ اس پہ ریلائی اسٹارٹ کریں. جتنی آپ کی ریمیٹنس ہیں اس کے آس پاس آپ کا امپورٹ بل ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. دس از میتھ سمپل 2+2. انلیس آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ کی نیت میں خرابی ہے, آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے اور نعمان جیسے لوگ آپ کو تنگ بھی کرتے رہیں گے. ناظرین, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.